لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا۔ بزرگوں، آج کل انکار حدیث کا فتنہ بڑا زور و شور پر ہے۔ پاکستان کے اندر ایک نام نہاد مولوی عطا اللہ بنڈیالوی کے نام سے جو آج کل یوٹیوب اور دیگر ذرائع پر بڑا فیمس ہو رہا ہے، دراصل یہ نام نہاد مولوی ہے۔ اس نے یزید جیسے شخص کی حمایت میں اکابر صحابہ کرام تک کو نہیں بخشا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجماعی عقیدے کا بھی انکار کیا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، یہ فتنہ بہت پرانا ہے۔ ایک وقت تھا عبداللہ چکرالوی کا، کہ جب عبداللہ چکرالوی وہ شخص ہے جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے تمام ائمہ جرح و تعدیل کو اپنے قلم سے نشانہ بنایا ہے۔ اور یہ عبداللہ چکرالوی، جس کا نام پہلے قاضی غلام نبی تھا، جب اس نے انکار حدیث کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہدایت کو چھین لیا۔ یہ جب گمراہ ہوا ہے تو گمراہ ہونے کے بعد اس کے اندر حدیث کی نفرت اس درجہ بیٹھ گئی کہ اس نے اپنا نام غلام نبی سے بدل کر عبداللہ چکرالوی رکھ لیا۔ اسی کو آج کل عبداللہ چکرالوی کہا جاتا ہے۔ جب انسان حدیث سے منہ موڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلم چیراج پوری بھی ہے، اس نے بھی اپنے زمانے میں بڑے خرافات رچے اور اکابر علماء کے خلاف بڑی زبان درازی سے اور اسماء جرح و تعدیل کے تعلق سے بڑی زبان درازی سے کام لیا۔ اور اسی طریقے سے ایک نام اور آتا ہے علامہ تمنائی فلواری کا، اور اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے یہ کام کر چکے ہیں، جنہوں نے انکار حدیث کے تعلق سے بڑے زور و شور سے فتنہ پھیلانا شروع کیا، اور اسی کے نتیجے میں ایک نیا فتنہ جو ہے کہ اہل قرآن کے نام سے وجود میں آیا۔ لیکن یاد رکھیے کہ علماء دیوبند کسی زمانے میں خاموش نہیں بیٹھے۔ جو بھی نیا فتنہ پیدا ہوا ہے، ہمارے اکابر علماء نے ان کا تعاقب کیا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اور مولانا عاطف حنفی صاحب وغیرہ اس کے تعاقب میں لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کا بھی تعاقب ہمارے اکابر علماء نے کیا ہے۔ یہی عبداللہ چکرالوی نے جب کام کیا تو اس کے رد میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین حدیث نامی ایک کتاب لکھی، اور اس پر پورا مکمل بحث اس کے اندر انہوں نے درج کرایا۔ مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری طیب صاحب سابق محتم دارالعلوم دیوبند، یہ تمام وہ اکابر ہیں جنہوں نے اس کے خلاف کام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایسے فتنہ پرور لوگ ہر زمانے میں آئے ہیں اور آتے رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے مقلد بن کر رہیں اور اپنی زندگی کو عافیت کے ساتھ گزاریں۔ جب انسان تقلید کے دائرے سے باہر نکلتا ہے اور تقلید کو جو ہے وہ تقلید سے محروم ہوتا ہے، تو پھر انسان یا تو وہ شیعہ بنتا ہے، یا وہ خارجی بنتا ہے، یا وہ ناصبی بنتا ہے۔ اور آج کل جو ہے یزید کے تعلق سے یہ بنڈیالوی بہت کچھ بک رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا رد کیا جائے اور عوام الناس کو ان کے گمراہ عقائد سے باخبر کیا جائے۔